بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی علوم سے سرشار عورت جس نے ایمان، تقوی اور فضائل کے کمالات کے اعلیٰ مراتب حاصل کیے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور توحید کا پیغام نشر کرنے میں ایک عظیم مقام پر فائز ہے۔ وہ جلیل القدر خاتون خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات حضرت سارہ ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بحث حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سارہ ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 3361 سال بعد پیغمبر اسلام کی ہجرت سے 2855 سال پہلے عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد لاحج تھے اور وہ والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ آپ نے ابھی زندگی کے 36ویں بہار ہی دیکھی تھی کہ آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی۔ آپ عمر کے آخری لمحات تک ان کی مطیع و فرما بردار رہیں۔ جناب سارہ اپنے زمانے کی مالدار خاتون اور بہت سی زمینوں، مویشی اور جانوروں کی مالک تھیں، مگر شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ دین کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سارہ اور حضرت اماں حوا ایسی خواتین تھیں جو کہ انتہا کی حسین و جمیل تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام ملک مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس وقت عمرو بن امرۃ القیس وہاں کا فرعون تھا۔ سفر پر جاتے ہوئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جا۔ مصر کا بادشاہ عورتوں کا بے حد شوقین ہے۔ وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنا لیتا ہے۔ اس نے خوبصورت لڑکیاں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو شہر سے لڑکیاں ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنی حوث پوری کرتے ہیں اور لڑکیوں کو بے پناہ دولت دے دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا مسافر کسی عورت کے ساتھ مصر میں داخل ہوتا ہے تو اس مصر کے فرعون کے فوجی اس عورت کو گرفتار کر کے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور فرعون اس عورت کو کچھ راتیں اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد ہے کہ فرعون کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ لوگوں کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور سارہ بے حد حسین و جمیل ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا صندوق لیا، اس میں اپنی بیوی کو بند کر کے اس صندوق کو تالا لگا دیا اور ایک اونٹ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شہر میں پہنچ گئے تو شہر والوں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لوگوں کو صندوق نہ کھولنے کے لیے کہہ دیا اور فرمایا، تم اس صندوق کو مت کھولو، اگر تم اس کے بدلے سونا چاندی بھی وصول کرنی ہے تو میں بھی دینے کو تیار ہوں۔ جب شہر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس صندوق میں ایسی کیا چیز ہے جس کے بدلے یہ آدمی ہم کو سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم صندوق کو ضرور چیک کریں گے، اس میں کیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے ضد کرتے ہوئے صندوق کو کھول دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بند کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کبھی اتنی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو لیا اور فرعون بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ جب بادشاہ کی نظر سارہ پر پڑی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ عورت آپ کی ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا، تم اپنی بہن مجھ کو دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ خود فیصلہ کر لے، وہ مجھے منظور ہے۔ سارہ نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ بادشاہ حضرت سارہ کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔
اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت میں لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا، حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکے۔ بادشاہ مصر اور سارہ جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں اور سن سکیں۔ فرعون مصر حضرت سارہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا پر وہ ہر بار ناکام ٹھہرا۔ پھر اس نے سارہ بی بی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹ گئی اور بادشاہ مصر اپنے زانوں تک زمین کے اندر گھس گیا۔ جب اس کا کوئی چارہ نہ چلا تو اس نے سارہ بی بی کو کہا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بدقسمت بادشاہ، میں جادوگر نہیں، میرا خامد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ ظاہر و پوشیدہ کو اچھے طریقے سے جان جاتا ہے۔ میرا خامد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نیت میری طرف سے ٹل جائے۔ ہر بار اللہ تعالیٰ اپنی دوست کی دعا قبول کر رہا ہے۔ سارہ بی بی کی بات سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے باہر نکال لیا۔ جب وہ زمین سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے حضرت سارہ کو بد نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی۔ جب وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو اس نے سارہ سے کہا، اے بی بی، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں ہمیشہ کے لیے اس بدکاری سے بچ جاؤں۔ حضرت سارہ نے بادشاہ مصر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس زانی شخص کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو اس نے ایک بار پھر سے حضرت سارہ کی طرف بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس بار اس کا سارا جسم ایک جگہ پر رک گیا تو اس نے پھر حضرت بی بی سارہ سے دعا کی درخواست کی تو سارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بدقسمت، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، یہ سب دعا میرا خامد کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم، میرے لیے دعا کرو، میں اب بہت ہی بے شرم انسان ہوں اور تیرے ساتھ بہت برا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین و جمیل سارہ کے سامنے پیش کی اور کہا، اے اللہ کی نیک بندی، تم کو بی بی ہاجرہ شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوا تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے۔ روایات میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سارہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا واقعات بتانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سارہ، تم بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ غیب کو دور کر دیا تھا، میں آپ اور مصر کی بادشاہ کی ہر بات کو سن سکتا تھا، آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا، تم کو کسی بات کی بتانے کی ضرورت نہیں۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتھ کر دی۔ مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا
کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے گا۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کو پہنچ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا، جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا، جس کا